الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور ہمارے دینی ایمانی بھائیوں، اور جس دنیا کے اندر ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، یہ زندگی کا سفر طے ہو رہا ہے۔ اس دنیاوی زندگی کے اندر ہر انسان کو کبھی تکلیف، کبھی پریشانی، کبھی مصیبت کو جھیلنا پڑتا ہے۔ کبھی اس دنیا کے اندر انسان اس حالات کو بھی دیکھتا ہے کہ جس حالات سے انسان کو خوشی اور مسرت حاصل ہوتی ہے اور وہ اپنی زندگی کو پرسکون سمجھتا ہے۔ اور کبھی وہ حالات بھی اس کے سامنے آتا ہے کہ جس حالات سے وہ دوچار ہو کر، پریشان ہو کر وہ جھنجھلا جاتا ہے، اور کہ بسا اوقات ان کی زندگی کے اندر اتنے حالات اور اتنی آزمائشیں آتی ہے کہ نعوذ باللہ اس انسان کی زبان سے جو جملہ نہ نکلنا چاہیے وہ جملے بھی نکل جاتے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جب تک یہ دنیا قائم ہے، ہمارے اور آپ کی زندگی جب تک باقی ہے، دنیا کے اندر ہر انسان کے یہ دو مراحل ہوتے ہیں، دو کیفیتیں ہوتی ہیں۔ ایک نعمت کی کیفیت ہوتی ہے اور ایک اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائش کی کیفیت ہوتی ہے۔ ہر انسان کے اوپر جب تک اس کی زندگی باقی ہے، جب تک وہ دنیا کے اندر سانسیں لے رہا ہے، ان دو کیفیتوں میں سے کوئی ایک نہ ایک کیفیت ہر وقت اس انسان کے اوپر ہے۔ یا تو اس انسان کی زندگی کے اندر راحت و سکون میسر ہوتا ہے جو اللہ رب العزت کی ایک نعمت ہے، یا پھر اس کی زندگی کے اندر مصیبت اور پریشانی لاحق ہوتی ہے۔ دنیا کے اندر کوئی بھی انسان ایسا آپ کو ڈھونڈنے پر بھی نہیں ملے گا، چاہے آپ کسی بھی طریقے کا چراغ لے کر کے ڈھونڈیں، کہ انسان کو ان دو حالتوں میں سے کسی نہ کسی حالت پر آپ ضرور پائیں۔
بسا اوقات کسی انسان کی زندگی میں راحت و سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے اور پھر اسی انسان کو دوسری کیفیت پر بھی کبھی نہ کبھی آنا پڑتا ہے کہ انسان کا راحت و سکون چھن جاتا ہے اور وہ مصیبت اور پریشانی میں گرفتار ہوتا ہے۔ تو ہر وقت یا تو اللہ رب العزت کی نعمت راحت و سکون اسے میسر ہوتی ہے یا پھر اس کی زندگی کے اندر مصیبت اور پریشانی آتی ہے۔ ان دو کیفیتوں میں سے راحت و سکون کی جو کیفیت ہوتی ہے اس پر تو انسان بہت خوش ہوتا ہے، بہت اتراتا ہے، اور یہاں تک معاملہ یہ آتا ہے کہ اس نعمت کے ملنے پر، راحت و سکون کے ملنے پر جو کام نہ کرنا چاہیے وہ کام کو بھی انجام دے۔ اللہ رب العزت کی نعمت کو سمجھ کر کے اس کو استعمال کرنے کی ضرورت تھی، لیکن انسان اس نعمت کو اللہ رب العزت کی نعمت نہ سمجھ کر کے اپنی کلاکاری سمجھتا ہے۔ اور جب اس اپنی کلاکاری کی بنیاد کو سمجھ کر کے جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اس کے اوپر دوسرے حالات میں مسلط ہوتے ہیں تو پھر انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ جو ہمارے اور آپ کے سامنے، ہمارے اور آپ کی زندگی کے اندر جو مصیبتیں، جو پریشانیاں آتی ہیں، جو مصائب و آلام آتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں آتے ہیں یہ مصیبت اور کیوں پریشانیاں آتی ہیں؟ جب انسان کی زندگی کے اندر کوئی پریشانی، کوئی مصیبت مسلط ہوتا ہے تو انسان کے ذہن کے اندر اور اس کے دل و دماغ کے اندر یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ اس مصیبت اور اس پریشانی کے لیے خدا کو ہم ہی ملے، نعوذ باللہ۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت بیان کی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حکیم ہے۔ اللہ رب العزت کی جو صفتیں ہیں ان صفتوں میں سے ایک صفت ہے حکمت کی صفت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حکیم ہے، اور اس کا تذکرہ جگہ جگہ کیا گیا ہے قرآن کریم کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا حکیم بردبار ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، حکیم کا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے وہ سود مند ہوتا ہے، فائدہ مند ہوتا ہے۔ حکیم اسی کو کہا جاتا ہے کہ جس کا فیصلہ سود مند ہو، حکمت سے خالی نہ ہو۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی انسان کی زندگی میں اگر مصیبتوں، علائم اور پریشانی کا فیصلہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حکیمانہ فیصلہ کرتا ہے۔ اور یہ صرف ہمارے اور آپ کی زندگی کے اندر نہیں ہے کہ آج ہم اور آپ اپنے سامنے اور اپنی پوری دنیا کے اندر جو مصیبتیں دیکھ رہے ہیں اور ہمارے اور آپ کے ذہن کے اندر یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی عبادت کرنے والے ہیں، اللہ کے نام لینے والے ہیں، اس کے باوجود پوری دنیا کے اندر ہمیں ہی ستایا جا رہا ہے۔ ساری دنیا کی مصیبت ہمیں ہی کیوں آ رہی ہے؟ تو میرا محترم بزرگوں اور دوستو، یہ سوال جب ہمارے اور آپ کے دل و دماغ کے اندر آتا ہے کہ ساری دنیا کی مصیبت ہمارے ہی اوپر کیوں آ رہی ہے، ایمان والوں کے ہی اوپر کیوں آ رہی ہے، اہل ایمان کو ہی کیوں آزمایا جاتا ہے، تو میرا محترم بزرگوں اور دوستو، علماء نے اس کے وجوہات جو لکھے ہیں
کہ ان اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کو جو آزمائش اور پریشانی اور تکلیف میں ڈالتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اس سے اپنا امتحان لینا چاہتے ہیں، اپنی محبت کا امتحان لینا چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے جب اسے اس کی زندگی کے اندر راحت اور سکون میسر تھا تو اسے بہت اپنی زندگی کا وہ لطف اٹھا رہا تھا اور اسے اپنے اللہ کی نعمت سمجھ رہا تھا، اس پریشانی میں ڈال کر کے اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور آپ کا امتحان لینا چاہتے ہیں کہ مصیبت اور پریشانی میں بھی ہمیں یاد کرتا ہے، وہ اپنے ایمان پر قائم ہے یا نہیں، اپنے دین پر قائم رہتا ہے یا نہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، تو جب بھی ہمیں اور آپ کو اگر کوئی پریشانی لاحق ہو، مصیبتیں آئیں، تو ہمیں اپنے ایمان کو پر ثابت قدم رہنے کی ضرورت ہے، استقامت کی ضرورت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اس مصیبت اور پریشانی کے اندر مبتلا ہو کر کے ہم اللہ رب العزت سے دور ہو جائے اور جو کام ہمیں کرنے کا ہے اس سے ہم اور آپ روگردانی کرتے ہوئے نظر آتے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر جو ذکر کیا ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ جنت تمہیں یہی فری میں مل جائے گی، بغیر ہاتھ ہلائے ہوئے اور بغیر کوئی حرکت کیے ہوئے تمہیں جنت مل جائے گی؟ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس دنیا کے اندر جو پریشانی آتی ہے، یہ جو مصیبتیں آتی ہیں، ایک صحابی ہے، اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی پریشانی کا ذکر کیا اور یہی وجہ معلوم کیا جو آج کل ہمارے اور آپ کی زبان کے اندر ہے کہ ہم اہل ایمان ہیں، اللہ کو یاد کرنے والے ہیں کسی نہ کسی درجے میں، اللہ کے نام لینے والے ہیں، اس کے باوجود ہر خطے کے اندر ہمیں ہی کیوں ستایا جاتا ہے، ہمارے ہی اوپر کیوں پریشانی آتی ہے؟ اسی طریقے سے ایک صحابی نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی پریشانی کا ذکر کیا، اپنی پریشانی کا ذکر کیا کہ اللہ کے رسول ہمارے اوپر مصیبت کیوں آتی ہے، ہمارے اوپر پریشانی کیوں آتی ہے؟ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں، جو پریشانیاں آتی ہیں، جو تکلیف آتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس پریشانی کے نتیجے میں، اس مصیبت کے نتیجے میں اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کا خلاصہ ہے کہ جب کسی بھی مومن کو، کسی بھی مسلمان کو کوئی پریشانی پہنچتی ہے، کوئی تکلیف پہنچتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے نتیجے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتے ہیں کہ میرا کوئی بھی بندہ جب میرے پاس آئے تو وہ اس حال میں نہ آئے کہ اس کے ذمے کوئی گناہ باقی ہے، بلکہ اس حال میں آئے کہ اس کے سارے گناہ معاف ہو چکے ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ جب مومن کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، یہاں تک کہ روایت کے اندر آتا ہے کہ اگر کوئی کانٹا چبھتا ہے، کوئی تکلیف دہ چیز اس کے جسم کے اندر چبھتی ہے اور اس چبھنے کی وجہ سے جو کٹھن معلوم ہوتی ہے، جو تکلیف پہنچتی ہے، اس تکلیف کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کے یہ گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔
تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم اور آپ اپنے سینے کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے یہ فیصلہ کیجئے کہ ہمارے اور آپ کی زندگی کے اندر جو مصیبتیں آتی ہے، جو پریشانیاں آتی ہے، وہ اللہ رب العزت کا حکیمانہ فیصلہ ہے۔ ہمیں تو بظاہر ہمارے خلاف نظر آتا ہے کہ ہم سے اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے محبت نہیں کر رہا ہے۔ نہیں میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی تو 1000 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے، 1000 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کو مصیبت اس لیے دیتا ہے، اپنے چاہنے والے کو پریشانی اس لیے دیتا ہے کہ یہ اس پریشانی کے نتیجے میں اپنے محبوب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور وہ دنیا سے جب اس کی زندگی ختم ہو جائے، اس کا سفر تمام ہو جائے، تو وہ جب ہمارے پاس ملنے کے لیے آئے تو میرا بندہ اس حال میں ہو کہ اس کے ذمے کوئی گناہ نہ ہو۔ تو میرا محترم بزرگوں اور دوستو، بظاہر تو ہمیں یہ لگا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے خلاف فیصلہ کرتا ہے کہ ہماری زندگی کے اندر مصیبت ڈال رہا ہے، لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی حکیم ہے اور حکمت کا فیصلہ جو بھی ہوتا ہے، حکیم کا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے، وہ طبیب کے حق ہے، مریض کے حق میں بہترین ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی جو ہمارے اور آپ کی زندگی کے اندر مصیبتیں ڈال رہا ہے، مصیبتیں دے رہا ہے، پریشانیاں دے رہا ہے، ہم اور آپ حالات سے دوچار جو ہو رہے ہیں، اس میں ہمیں اور آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پچھلے جمعہ کو بھی میں نے کہا تھا کہ جب انسان کی زندگی کے اندر کوئی بھی پریشانی آئے، کوئی بھی مصیبت آئے، تو اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العزت کی ذات پر اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ بلکہ ہمیں اور آپ کی زندگی کے اندر جب کوئی پریشانی آئے تو اللہ کا حکم کیا ہے، اس کو ہمیں اپنے نگاہوں کے سامنے رکھنا ہے کہ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ جب بھی تمہیں کوئی مصیبت لاحق ہو، کوئی پریشانی ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ ہم اور آپ مصیبت کے اندر صبر کرنے والے بنیں۔ کہ یہ جو مصیبت، یہ جو پریشانی ہے، وقتی ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں امتحان بن کر کے آیا ہے، یہ ٹل جائے گی، تو ہمیں صبر کرنا ہے اور صبر کے ساتھ ساتھ اس مصیبت اور اس پریشانی میں ہمیں ثابت قدم رہنا ہے کہ یہ اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے، یہ چند دنوں کی ہے، عارضی ہے، یہ ختم ہو جائے گا۔ ہمیں اور آپ کو ایمان کا سودا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہمیں اور آپ کو تھوڑی سی مصیبت لاحق ہوتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو آج کا مسلمان اپنے ایمان کا سودا کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، صحابہ کرام کی زندگی، پچھلی امتوں کی زندگی سے ہمیں اور آپ کو سبق لینے کی ضرورت ہے۔ آج یہودی کا جو معاملہ ہے، ہر دور کے اندر یہ اہل ایمان کا دشمن رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ساتھ جو یہودیوں نے برتاؤ کیا تھا، اہل ایمان کے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، ان کے ساتھ بہت ظلم و بربریت کیا، یہاں تک کہ ظلم کی یہ انتہا ہو گئی کہ جب یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے انسانوں نے اس کی بات کو نہ مانا تو ایک گڈھا کھودا گیا اور اس کے اندر دفن کر دیا۔ یہ ظلم کی انتہا ہو گئی تھی، لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ان اہل ایمان نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لانے والوں نے اپنے ایمان کا سودا نہ کیا، اپنے ایمان کی حفاظت کی اور استقامت رہا۔ صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھ لیے، کتنی پریشانیاں ان کی زندگی کے اندر آئی ہے، کتنی مصیبتیں ان کی زندگی کے اندر آئی ہے، لیکن کبھی بھی صحابہ کرام نے یا پچھلے اہل ایمان والوں نے اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارے اوپر جو مصیبتیں آ رہی ہے، جو پریشانیاں آ رہی ہے، جو پچھلی قوم کے لوگوں کے اوپر مصیبتیں آئی ہے، اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو،
پچھلی قوم کی مصیبت کو یاد کر کے ہمیں اپنی مصیبت اور پریشانی کو ہلکا سمجھنا ہے، اور یہ اللہ رب العزت کے فیصلے کو سمجھنا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اس کے اوپر ہمیں استقامت رہنے کی ضرورت ہے، دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہر دور کے اندر اہل ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمایا ہے۔ ہمارے اور آپ کے ساتھ بھی جو آج کل پریشانیاں آ رہی ہے، جو عالمی سطح پر ہو یا ملکی سطح پر ہو، یا خود اپنی زندگی کے اندر معاشی معاملہ ہے، یا اپنی زندگی کے رہنے کے اندر جو بھی مصیبتیں، جو بھی پریشانیاں آ رہی ہیں، یہ اللہ رب العزت کا حکیمانہ فیصلہ ہے۔ اس فیصلے پر ہمیں اور آپ کو راضی اور خوش رہنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔